بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا چودھری عدیل رحمان۔ آج ہم بات کریں گے کچھ کرنٹ سچویشن کے اوپر اور جو اس ٹائم موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے جنگوں کی، ایران، اسرائیل اور امریکہ ان کے درمیان اور پورے مڈل ایسٹ میں جو سچویشن چل رہی ہے۔ شروع کریں گے ہم سید آیت اللہ علی حسینی خامنائی سے، جنہوں نے اپنا آخری قول نقل کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قول کو کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو کہ انہوں نے کہے اور اس کو سچ کر دکھایا کہ نہ تو وہ جھکے نہ وہ ڈرے۔ تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوند کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو۔ ایران اس ٹائم پوری اسلامک دنیا میں واحد ملک ہے جو کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، ان کی ایک زندہ مثال ہمیں کربلا کے موقع پر ملتی ہے کہ جیسے انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، یزیدیت کے خلاف کھڑے ہو گئے، ایسے ہی ان کے ماننے والے سید آیت اللہ علی خامنائی ڈٹ گئے مظلوموں کے حق میں اور ظلم کے خلاف۔ یہی مسلمان کی ایک شان ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ ثابت کر دیا انہوں نے۔ ایک واحد اسلامک ملک ہے جو کہ اور نہ کوئی ایٹمی طاقت ہے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل زندہ مثال ہمارے سامنے آج کے دور میں غزہ، فلسطین اور اسرائیل کی۔ کچھ بھی ان کے پاس نہیں، صرف ایک ایمان کی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر وہ ڈٹ گئے ظلم کے خلاف۔ انہوں نے ہار نہیں مانی اور نہ اپنے فیصلے بدلے، نہ ان کے دلوں میں کوئی خوف پیدا ہوا، بلکہ وہ باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، شہید پہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کا فیصلے نہیں بدل رہے۔ ایران کوئی ایٹمی طاقت نہیں ہے دنیا میں، اور پوری دنیا کے 4 ایٹمی طاقت ملکوں کے ساتھ اس ٹائم ٹکرا گیا اکیلا۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، 4 ملک اکٹھے ہو کر ایران کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ اور ہمارے عرب ملک عرب شہزادے جو ہیں، انہوں نے امریکہ کو، جس طرح آپ سب جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور خبروں میں بھی سن رہے ہیں جگہ جگہ پر، کہ امریکہ کے پورے بیس جو ہیں وہ سارے ان مڈل ایسٹ کے اندر ان ملکوں میں، قطر، عمان، کویت، بحرین، UAE، ان سارے ملکوں میں امریکہ کے بیسز ہیں، جدھر سے امریکہ کے جو کہ امریکہ کے لیے آنکھ کان بنے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے، وہیں سے وہ سن رہا ہے اور وہیں سے وہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایران اس ٹائم اکیلا 20 ملکوں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا، ڈرا نہیں، جھکا نہیں۔ اور باقی ہمارے اسلامی ملک برائے نام 56 اسلامک ملک، لیکن کسی کی آواز نہیں نکل رہی، کسی کا کوئی بیان نہیں، کوئی چکر نہیں۔ ان سے زیادہ حوصلہ ہمت تو ایران کے ہیں۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی صاحب بڑے انسان تھے اور شہادت بھی بڑی ملی ان کو۔ 10 رمضان المبارک میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین کے ماننے والے، امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے اور یہ 10 رمضان المبارک کو۔ بہت مبارک دن، بہت مبارک شہادت
اور پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے، اپنے بیٹی، بہو، بیوی، نواسی، داماد، سارے. لیکن کیا ہے کہ یہ صرف ایک یقین تھا اور ایک جذبہ ایمانی تھا جو کہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا، جو کہ اس دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے حکمرانوں اور ان کی عوام کے اندر ہونا چاہیے تھا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم بہت دور ہیں ان چیزوں سے، ہم اور ان کی خوش قسمتی. وہ بڑے انسان ہیں، باقی جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری اور جو جنریشنز ہیں، جو لوگ ہیں، بلکہ جو ہم سے بڑے بھی ہیں عمروں میں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ سنیں اور ان کے جو ایمان کی حرارت ہے وہ زندہ ہو. ٹال نہ سکتے تھے اگر تو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. ایک ایسا ملک جو کہ اٹامک پاور بھی نہیں آج کی دنیا میں، اور وہ دنیا کے بڑے 4 اٹامک پاورز کے ساتھ ٹکرا جائے اکیلا، اور مسلمان ملک بھی آدھے سے زیادہ اس کے خلاف ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. آئی تھنک کوئی 9 کروڑ کی آبادی کا ایران ملک ہے شاید، ٹھیک ہے، 9 کروڑ کی آبادی کا ملک اور دنیا کی بڑی آبادیوں کے ملکوں کے ساتھ ٹکرا جائے اور بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکرا جائے اور اٹامک پاورز کے ساتھ ٹکرا جائے. یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے صرف اور صرف جذبہ ایمانی. ان کو پتہ ہے کہ ہم مریں گے تو آگے شہادت ہے اور اس کے آگے جنت ہے، ٹھیک ہے. خدا کے راستے پہ لڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے مسلمان یہ ڈپلومیٹک پالیسیز اور ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جدھر کو کوئی ان کو نظر آتا ہے بھاری ادھر ہو جاتے ہیں، اور جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہر کام کرتے ہیں. لیکن جو جذبہ اور غیرت حسینی ہے نا، وہ ایک مسلمان کے اندر نظر آنی چاہیے. یہ اگر مگر والا سلسلہ جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ نقصان دہ چیز ہے. جس طرح کہ علامہ اقبال شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. سید علی حسینی خامنائی صاحب نے اس بات کو سچ کر کے دکھا دیا کہ جو بھی ان کی لڑائی تھی وہ کوئی حکومت کے لیے یا ان چکروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کیا تھا کہ دین اسلام کا بول بالا ہو اور ظلم کے خلاف ڈٹ جایا جائے، ظلم کے خلاف ڈٹ جایا جائے. اور یہ اسرائیل، امریکہ اور یہ سارے ملک دنیا میں بدماشیاں کر رہے ہیں. سید آیت اللہ خامنائی صاحب، یحییٰ سنوار، حسن نصر اللہ، اسماعیل ہانیہ، یہ بڑے بڑے نام جنہوں نے جو مظلوم مسلمانوں کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے، اور پچھلے کچھ سالوں کے اندر، پچھلے 1-2 سالوں کے اندر یہ سارے شہید ہو گئے ہیں. اور وہ ایران کے پریزیڈنٹ جنہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، وہ یہ سارے بڑے بڑے نام اور یہ سارے بڑے لوگ تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے پیچھے چھپتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ ان کو مسلمانوں کو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے. اور اگر کوئی ایسا وقت آئے گا تو پہلے یہ خود شہادت دیتے ہیں اور پھر ان کی عوام ان کے پیچھے. جیسا کہ خامنائی صاحب کو آخری دن ان کے صدر نے بڑا زور لگایا ہے کہ آپ کسی بنکر کے اندر چلے جائیں، اور ادھر سے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے بڑا زور لگایا ہے کہ آپ رشیا آ جائیں، جان کو خطرہ ہے، رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم علی والے ہیں اور علی والے بھاگتے نہیں ہیں، نہ دشمن کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے اور نہ میدان چھوڑ کے دشمن کے آگے لگ کے، ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں اپنے اور مقابلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی زندہ مثال انہوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے. ان کو کہا گیا کہ بنکرز کے اندر آپ چھپ جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میری عوام کے پاس بنکرز نہیں ہیں تو میں بھی بنکر میں نہیں جاؤں گا. پورے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے دفتر میں اور اپنے گھر میں اپنے معاملات میں وہ چل رہے تھے، مگن تھے. اور انہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پورے اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ وہ لوگ ہیں جو بے لوث، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مال و دولت کے، مال غنیمت کے، کسی لالچ کے، مسلمانوں کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرقہ پرست مولوی اور فرقہ پرست مولانا حضرات اور یہ فرقہ پرست تنظیموں، ان ساروں کو انہوں نے ایک قسم کا
کور کر دیا تھا، ان ساروں کی انہوں نے برائیاں اپنے ایک بڑی امبریلا بنا کے اس کے اندر چھپائی ہوئی تھی، لیکن وہ سارے کے سارے ان کی شہادتوں نے بے نقاب کر دی ہیں۔ بلکہ وہ بے نقاب تو بہت پہلے سے ہیں کہ جب اسرائیل کے فلسطین کے اوپر مظالم 80,000 کے قریب انہوں نے بچے بچیاں اور عورتیں ہیں اور ان کا پورا وہ غزہ شہر جلا کے راکھ کر دیا، تو یہ کوئی نظر نہیں آیا میدان عمل کے اندر۔ صرف ایران اور یہ خامنائی صاحب اور ان کی یہ جانشین حضرات صرف نظر آ رہے تھے، اور یہی فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے، اور یہی دشمن کی آنکھ میں چبھ رہے تھے۔ دشمن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، یا پھر اہل حدیث ہے، یا وٹ ایور جو بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف مسلمان ہے، اور مسلمان جو واقعی میں مسلمان ہے وہ اس کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، ایک ہوں مسلم کی حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم کی حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ آج کے دور میں اس کی کوئی عملی تصویر نظر نہیں آتی۔ پورے کا پورا فلسطین جلا کے راکھ کر دیا گیا، ہزاروں لاکھوں کے حساب میں وہاں پہ قتل عام ہوا، اور کوئی مسلمان اس کو سپورٹ کے لیے نظر نہیں آیا سوائے ایک ایران کے، اور ایران ان کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور اب وہ سارے مل کے ایران کے اوپر چڑھ دوڑے، اور ابھی بھی سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے مولوی اور یہ سارے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی تنظیمیں، میٹھے میٹھے اسلامک بھائی اور یہ سب کچھ جو بھی ہے، اگر یہ آج بھی نہیں نکلیں گے تو یہ سب اپنی اپنی پھر باری کا انتظار کریں۔ ترکیہ میں وہ طیب اردگان صاحب جو ہیں ہمارے ڈرامے پہ ڈرامہ ریلیز کر رہے ہیں، لیکن میدان عمل میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کو بیس نہیں ہے، امریکہ سے اٹیک کروا رہے ہیں ایران کے اوپر۔ شرم کا مقام ہے یہ، پورے عرب ملکوں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اور یہ جو باقی مسلمان انڈونیشیا، ملیشیا، بڑے 56-57 اسلامک ممالک جو چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اپنی اپنی باری کا انتظار کریں، اور یہ تماشے ان کے ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور یہ ایک ایک کر کے وہ ساروں کو نگل جائیں گے، اور ڈکار بھی نہیں ماریں گے۔ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ آج اگر ایران کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہوگی، کل کسی اور کی باری ہوگی۔ آج غیرت کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام اسلامک ملکوں کو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ بازو بنیں اس کا، یوں تنہا چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری اس ٹاپک پہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل دکھ ہے۔ ایک عام سا انسان اور عام سا ایک مسلمان ایک اسلامک ملک کے کسی ایک کونے میں رہتا ہے، وہ ہمارے جیسا ایک عام سا انسان بولنے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا دل دکھ ہے، واقعی میں دل دکھ ہے۔ اور اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر مختصر سی بات میں بھی سمجھ آ جائے تو وہی بہت ہے، اور بات صرف سمجھ آنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ ٹاپک اور ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی سن کے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اور کسی حکومتوں کو اگر غیرت آ جائے، ان کا جذبہ ایمانی جاگ جائے، تو یہ اس سے بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ میں ہوں آپ کا اپنا چودھری عدیل رحمان۔ سلام پہنچے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔